الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. رواه ابن ماجه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام يا ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج شعبان المعظم 1427 ہجری 27 شعبان 1446 ہجری 26 فروری 2025 کا یہ ہمارا درس حدیث پاک اس مہینے کے بالکل اختتام پر ہے، اور چند دنوں کے بعد رمضان المبارک وہ ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج کچھ اپنی ذمہ داریوں کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس حوالے سے کیا رہنمائی دے کر گئے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں توجہ دلائی، ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات، اس مہینے کی بہت ساری برکات، اس مہینے میں بہت ساری عنایات الہی اور تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور خاص طور پر فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس پورے مہینے میں ایک ایسی رات آخری عشرے میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے، جو اس رات کی برکتوں سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور فرمایا اس رات کی برکتوں سے محروم وہ ہوتا ہے جو مکمل محروم، جس کے مقدر میں اس کی نحوستیں اور بے برکتیاں اتنی ہیں کہ اللہ نے اسے محروم لوگوں میں شمار کر دیا۔ تو گویا اس حدیث پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد امت کو اس مہینے کی آمد کا احساس دلا رہے ہیں۔ ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا،
تمہارے پاس حاضر ہو چکا ہے، تم بھی حاضر ہو کہ نہیں ہو اس مہینے کے لیے، کہ تم لوگ غیر حاضر؟ مہینہ تو آ گیا، وہ حاضر ہو گیا، اب اس مہینے کے سامنے حاضر ہونے والے لوگ، اس کی ذمہ داریوں پہ حاضری دینے والے لوگ، وہ بھی اپنی حاضری اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ مہینہ تو آ گیا جس کا انتظار ہے، اللہ کے نبی جس کا انتظار کرتے ہیں، صحابہ اکرام اس ماہ مبارک کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، امت کے عظیم ترین صالح لوگ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اولیاء اللہ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اہل ایمان اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، پوری کائنات اس مہینے کا انتظار کرتی ہے کہ یہ مہینہ آئے اور اللہ کی وہ رحمتیں جو پورا سال دنیا میں نہیں اترتی، اللہ جل شانہ کی وہ رحمتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس لیے اس ماہ مبارک سے اس کائنات میں روحانی طور پر تجلیات الہیہ کے اعتبار سے ایک نیا دور داخل ہوتا ہے، ایک نیا دور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی وہ عنایات، وہ مہربانیاں، وہ رحمتیں جو پہلے نزول قرآن کے مہینے میں اتری تھی، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو، ان تجلیات کو پھر دہراتے ہیں۔ گویا پہلا دور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن حکیم کی نزول کے وقت جو رحمتیں، جو برکتیں، جو عنایات، جو تجلیات اتری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لوٹاتے، ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیتے۔ اب یہ ہے کہ ان کا احساس کرنے والا دل، ان کو محسوس کرنے والا دماغ، ان عنایات اور مہربانیوں کی طرف توجہ رکھنے والے قلوب، وہ اس کو محسوس کر لیتے۔ اس لیے ماہ مبارک، اس کی آمد سے ہی اس کے اندر کی رحمتوں کا تعین ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے جو رحمتیں، برکتیں، عنایات، مہربانیاں اتاری ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام الائمہ، حکیم هذه الامہ، ناطق هذه الدورہ، لسان الدین فی القول، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل صاحبزادوں میں سے بڑی علمی شخصیت، صاحب بصیرت، صاحب تقوی، صاحب حکمت، صاحب فہم و فراست، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ دیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 16 سال انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا اور قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، بامحاورہ اردو ترجمہ کیا، جس ترجمے میں قرآن حکیم کے علوم کو، حضور علیہ السلام کی اقوال اور آپ کے ارشادات کو، امت کے اجماعی علوم کو، دین اسلام کے حقائق کو قرآن حکیم کے ترجمے کے اندر سمو دیا۔ وہ اتنا جامع ترجمہ ہے کہ جو دین کی تمام نوعیتوں کا وہ ترجمان ہے۔ اب وہ ترجمہ انہوں نے 16 سال اعتکاف کر کے اکبری مسجد میں اعتکاف کر کے وہ ترجمہ کیا، اور ان کی بصیرت اور فہم کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا ٹائم کبھی ضائع نہیں کرتے،
اسی غفلت میں ہر وقت کسی دینی، علمی اور سماجی اور اجتماعی سرگرمی میں یہ اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے ہیں۔ اب سبق پڑھانے کا وقت ہوتا تو سبق پڑھاتے تھے، اور ان کے سبق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ داغا نہیں کرتے تھے، اور شاگرد بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ سبق کا داغا نہ ہو جائے۔ تو ایک دفعہ سبق کا وقت ہو گیا اور ایک شاگرد وہ جنابت کی حالت میں تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا سبق میں، تو حضرت کو فوراً محسوس ہو گیا یہ تو علم حدیث کی محفل میں آیا ہے اور ہے جنابت کی حالت میں۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی آج کافی عرصہ ہو گیا، آؤٹنگ پر نہیں گئے، سیر کرنے کے لیے نہیں گئے، جی چاہتا ہے کہ آج دلی سے باہر جو دریا بہتا ہے ہم وہاں جائیں اور سب لوگ تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں، سیر کر لیں، اور وہاں جا کر نہا دھو لیں، غسل کر لیں۔ اب اس کو نہیں کہا کہ جہاں تو ناپاک ہے، تو جنابت کی حالت میں ہے اور تو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، کسی کا پردہ نہیں فاش کرتا، کسی کی کمزوری کو دوسروں پر عیاں کرنا یہ دین والوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ تو پردہ پوشیاں کرنے والے ہوتے ہیں، رہنمائی دینے والے ہوتے ہیں، سبق سکھانے والے ہوتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، دین پر عمل پیرا ہونے کا مزاج وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اب وہ نہیں کہا کہ تو ناپاک ہے، چاہے اٹھ کے جا کے غسل کر کے ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ تو فوراً اسے ڈانٹ پلا، لیکن وہ حکیم، دانات، عقل مند، صاحب بصیرت، صاحب تقویٰ، انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء کے علوم کا وہ محور و مرکز تھے۔ اس لیے فرمایا باہر جا کر ہم سب غسل کریں گے، آج سب لوگ غسل کرو۔ اب سب شاگردوں کو غسل کروایا، اس کو بھی غسل کروایا۔ جب غسل کر لیا سب لوگوں نے تو وہی بیٹھ کر کہنے لگے بھائی سبق تو ہم نے آؤٹنگ بھی کر لی، باہر بھی آ گئے، دریا کے نظارے بھی کر لیے، درختوں کی تازگی بھی دیکھ لی، سب نے غسل بھی کر لیا، تو سبق کا کیا ناغہ کرنا، چلو بیٹھ کر سبق پڑھ لیتے۔ اب سبق پڑھ لیتے۔ اب اتنا ذوق، مزاج، مولانا فضل حق خیر آبادی، یہ منطق فلسفہ کے علوم کے ماہر لوگ، اور علمی حدیث پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حضرت کے پاس بھیجا، کہا تو وہ صاحبزادے، تو جب وہ سبق پڑھنے کے لیے آتے تو ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی شاگرد اپنا بھیج دیتے ساتھ کے لیے۔ تو جب وہ ساتھ آتا تو جس دن صاحبزادہ صاحب کتاب خود اٹھا کے لاتے تو حضرت ان کو سبق پڑھا دیتے، اور جس دن کتاب کسی اور کو دے کر، ساتھ والے کو، ساتھی کو دے کر وہ اس کو اٹھا کر لے کر آتا تو اس دن سبق نہیں پڑھاتے تھے کہ آج اس نے کتاب کی قدر نہیں کی ہے تو سبق نہیں پڑھاتے۔ حال یہ تھا ان کا کہ آنے والے کے احوال کا کشف ہو جاتا۔ ایک نواب صاحب تھے تو وہ شیعہ، تو حضرت کا معمول تھا کہ مسجد کے باہر بیٹھتے تھے دروازے، لوگ آتے تھے ان کو سلام کرتے تھے، اور جب ان کو کوئی سلام کرتا تو وہ جو ہے اگر سنی سلام کرتا تو دائیں ہاتھ سے جواب دیتے، شیعہ سلام کرتا تو بائیں ہاتھ سے اس کو جواب دیتے۔ لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا اگر ان کو کوئی سید آ کر ملتا اس کو کھڑے ہو کر ملتے، اعزاز اور اکرام کرتے، اور اس کو پوری عزت دیتے کہ یہ آل رسول میں سے ہے، ہم پر آل رسول کی عزت کرنا ضروری۔ تو ایک نواب صاحب شیعہ تھے، انہوں نے کہا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ ہمارا سلسلہ نسب جو ہے میری یاد میں تو بالکل صحیح ہے، ہم آل رسول ہیں،
جا کر ملا تو حضرت نے اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا، اس کو گلے لگایا، سلام کیا، جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں تو شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تیرا قصور ہے، ہم تو اپنے نبی کے سلسلے نسب کی قدر کرتے ہیں، شیعہ ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے، یہ تو تیرا قصور ہے، تو نے اپنے سلسلے کی قدر نہیں کی، تو ناقدرہ ہے، ہم تو ناقدرے نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ جو ہمارے نبی کے ساتھ تعلق رکھے اور ہم اس کی ناقدری کریں۔ کسی اعتبار سے اللہ نے وہ ملکہ دیا، وہ تقویٰ دیا، وہ علم دیا، وہ صلاحیت دی، اور وہ خود حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، فقیہ وقت بھی تھے۔ ماہ رمضان میں قرآن حکیم سناتے تھے اپنی مسجد میں۔ ان کی مسجد میں رمضان آتا تو رمضان کی پہلی رات میں دلی کے سارے کام کرنے والے ان کی مسجد میں پہلی رات کو تراویح پڑھتے تھے، اور ان کا اصول یہ تھا کہ پہلے دن اگر انہوں نے 2 پارے پڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا 29 کا ہے، اور اگر انہوں نے پہلے دن 1 پارہ پڑھا ہے تو پھر یہ مہینہ رمضان کا 30 کا ہوگا۔ اتنا اللہ نے ملکہ دیا تھا، رمضان کی آمد سے اس کی مقدار معلوم ہو جاتی تھی کہ مہینہ رمضان کا آ گیا، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں کتنے دن رہیں گی؟ 29 دن رہیں گی یا 30 دن رہیں گی؟ سارے جوتے بنانے والے، کپڑے بنانے والے اور کام کاج کرنے والے سارے لوگ شاہ صاحب کے پہلے دن کے معمول کے مطابق لوگوں کو ڈیٹ دیتے تھے، تاریخ دیتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلیل ظاہر نہ کرے تو اور بات ہے، لیکن اللہ نے جو ان کو تشخیص، تحقیق اور معرفت اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کی جو ان کو عطا کی ہے، اس کا رد و بدل، اس کی تبدیلی بظاہر طور پر ناممکن ہے۔ اس لیے ان کا یہ فیصلہ 100% نہیں تو 95% بالکل صحیح ہوتا۔ جب تک وہ قرآن سناتے رہے، پہلے دن 2 پارے پڑھے تو رمضان 29 کا، پہلے دن 1 پارہ پڑھا تو رمضان 30 کا۔ اللہ نے بڑا موقع دیا اور بڑی خدمات سے انجام دی لوگوں نے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا ان اہل اللہ کے ہاں کیا اہتمام۔ خود نبی اکرم سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ہاں رمضان المبارک کا کتنا اہتمام کہ رجب کا مہینہ چاند طلوع ہوتا تو اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا اضافہ ہو جاتا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اب یہ دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا، یہ دعائیں مانگتے تھے۔ رمضان کے تک پہنچنے کی دعائیں مانگنا، اللہ سے التجائیں کرنا، زاریاں کرنا، اب کتنا بڑا کام ہے۔ آج ہم تو رمضان المبارک کا اہتمام ہی نہیں کرتے، دعا دل سے نکلے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر کتنا اہتمام کرتے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ایک عزم کا نام، ایک ارادے کا نام۔ انسان کا نیکی کا ارادہ وجود میں آئے کہ یہ مہینہ ملے گا، ہم اپنی خامیاں دور کریں گے، ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اس ماہ مبارک میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ہم ہر گناہ سے، ہر غلطی سے ہم نکلیں گے، ہم اللہ کی طرف قرب کا سفر طے کریں گے۔
اسی لیے رمضان المبارک میں دو قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایک دن کی اور ایک رات کی۔ لیکن رمضان کا دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے۔ جب رمضان کی رات آتی ہے تو پہلی رات میں اللہ جل شانہ بھی رمضان المبارک کا اہتمام کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لینزل الی السماء الدنیا کل لیلۃ، اللہ جل شانہ بھی ساری اپنی رحمتیں، اپنی توجہات، اپنی تجلیات یہ آسمان دنیا پر منتقل کر دیتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے تعبیر کی، کہتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اللہ جل شانہ اس دنیا میں آ گیا، خود بنفس نفیس اللہ کی ساری رحمتیں، ساری تجلیات وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں رمضان کی پہلی رات سے، اور اللہ تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آسمانی دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کا چھت، جو چیز آپ کے چھت پر آ گئی، آپ کے گھر میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ترین آ جاتے ہیں، قریب ترین آ جاتے ہیں۔ اب بندہ بھی اللہ کے قریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو بھی کوئی احساس پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کے دل کے اندر بھی توجہ اللہ پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ ضروری چیز ہے کہ ہمارے دل کی توجہ، ہمارے دماغ کی توجہ، ہمارے اعضاء اور جوارح کی توجہ، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن یہ اللہ کی رحمتوں کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس شوق میں، اس ذوق میں وہ ایسا گھر بن جائے کہ اللہ کی کوئی رحمت وہ ہم سے باہر نہ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بڑی مشکل مراحل سے گزرے، جسمانی تکلیف، مشقتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو شیطان نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ایوب یہ تیری عبادت کیوں نہ کرے، تو نے اسے مال بھی دیا، تو نے اسے اولاد بھی دی، تو نے اسے پیسے بھی دیے، تو نے اسے نوکر چاکر غلام بھی دیے، اس کے پاس ہر قسم کی بھیڑ بکریاں مال جائیداد ہر چیز موجود ہے، یہ تیری عبادت کیوں نہ کرے؟ اسی لیے تو عبادت کرتا ہے کہ اس کے پاس چیزیں بہت ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابلیس یہ تیرا دھوکہ ہے، تیری خام خیالی ہے کہ یہ میری عبادت مال کی کثرت کی وجہ سے، یہ تو میرے دل کی محبت سے میری عبادت کرتا ہے، میرا بندہ ہے، اوپر سے نہیں اندر سے میرا بندہ ہے، اس کے دل و دماغ میں میری محبت حاوی ہے، میرا تعلق اور میری طرف توجہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا جہاں ہم نے تجھے اختیار دے دیا کہ مال، اب مال پر شیطان کو اختیار ملا، ایک پھونک ماری سارا مال جتنا مال مویشی تھا سارے مر گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کے اللہ کے تعلق میں، عبادت، ان کے ذکر میں، ان کی تلاوت میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے سوز و گداز میں، ان کے اللہ کی توجہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے یا اللہ ابھی تو اسے پتا ہے مال مویشی کیا پھر آ جائے گا، ابھی تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چیزوں کے۔ انہوں نے کہا ان کے مال مویشی کے بعد غلے اناج پر بھی تجھے اختیار، پھر پھونک ماری تو سارا غلہ اناج ساری چیزیں جل سڑ گئی، ختم۔ پھر بھی ایوب علیہ السلام ان کے کوئی فرق نہ آیا، نہ ان کی عبادت میں، نہ ان کے ذکر میں، نہ ان کی دعاؤں میں، نہ ان کے سحری کے اٹھنے میں، نہ ان کی التجاؤں میں، نہ ان کے ذکر میں۔ پھر اسی طرح مصروف شیطان کہنے لگا، اللہ نے فرمایا دیکھ ابلیس یہ میرا بندہ ہے، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی عبادت میں فرق نہیں آ سکتا، میرے تعلق میں مگن ہے۔ ہمیں یا اللہ اسے پتہ ہے یہ چیزیں چلی گئی ہیں، میرا اہل و عیال تو ہے پھر آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تجھے ان کے اہل و عیال پر بھی اختیار، اب اختیار ملا، سارے لوگ بیمار ہو کر فوت ہو گئے، صرف ایوب علیہ السلام اکیلے بچے، ایک بیوی ہے ان کے ساتھ۔
اب پھر بھی وہ عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا، اکیلے تنے تنہا ہے، سب چیزیں ختم ہو گئیں، مکان بھی، جائیداد بھی، مال و عیال بھی، بھیڑ بکریاں بھی، گائے بھی، اونٹ بھی، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن ایوب علیہ السلام ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اس کے تعلق میں، اس کی توجہ میں ان کے یہاں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ابلیس کو کہا اللہ نے، دیکھ میرا بندہ کیسا کام کرتا ہے۔ نے کہا یا اللہ تم نے اسے صحت دی ہوئی، اسے پتہ ہے کہ میں صحت مند ہوں، پھر سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت، ان کی ذاتی صحت پر بھی اس نے حملہ کیا، میں تجھے اختیار۔ اب ایسی اس نے پھونک ماری کہ بیماری جسم پر آ گئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، کیڑے شیڑے نہیں پڑتے نبی پر۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کو کیڑا نہیں پڑتا، زمین نہیں کھاتی، بیماری آ گئی۔ بیماریاں آتی رہتی ہیں انبیاء علیہ السلام پر۔ حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے، ایک صحابی آئے اور آ کر آپ کو سر مبارک پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، تم 2 کا بخار مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ میرے اوپر جسمانی بیماری تم سے تمہارے ڈبل آدمیوں کے برابر میرے اوپر آتی ہے، لیکن وہ صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اب ایوب علیہ السلام اس مشکل ترین گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ اب خاندان والوں نے، شہر والوں نے اس بیماری کی وجہ سے شہر سے نکال دیا بھائی، اب اکیلے تنے تنہا، اب اللہ کی عبادت میں وہاں بھی مصروف ہے۔ ان کی بیوی اکیلی کام کاج کرتی ہے، لوگوں کے کھانا پینا لا کر شام کو دیتی ہے، رات کو جنگل میں باہر اکیلے تنے تنہا پڑے ہوئے، جہاں مکان تھے، جائیداد تھی، چیزیں تھیں، اہل و عیال تھا، غلہ اناج تھا، بھیڑ بکریاں تھی، ہر چیز رہے، سب چیزوں سے مالا مال تھے۔ اب اکیلے تنے تنہا، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اب وہاں بھی عبادت میں اسی طرح مصروف۔ آخر میں شیطان نے کہا ان پر تو کوئی ہمارا وار چل ہی نہیں رہا، ان کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں، یہ اللہ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، اس کی عنایات کی طرف ایسے متوجہ ہیں، یہ کمال ابدیت میں اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، شیطان کو پریشانی لگ رہی ہے، شیطان پریشان ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کرتے ہیں، بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات سے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ امت پر کھلے بندوں وار نہ کر سکے۔ ہاں ہم پورا سال ان کی دوستی میں رہتے ہیں، صحبت میں رہتے ہیں، اور شیطانوں کی صحبت کا اثر جو ہوتا ہے تو بندہ خود شیطان بنا ہوا ہے یہ اس کی دوستی کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو رمضان میں گڑبڑ ہوتی ہے یہ شیطان کی صحبت کی وجہ سے۔ سارا سال 11 مہینے ہم اس کو دوست بنا کر رکھتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان میرا دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ ہم نے اسے دوست بنا کے رکھا ہو۔ دوست کون سا ہوتا ہے؟ جس کی بات مانتے ہیں، جس سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے سارے ظالم جو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں کو دوست سمجھتے ہیں۔ جن ظالموں نے امریکہ اور یورپ کے نظاموں اور حکومتوں نے عراق تباہ کر دیا وہ مسلمانوں کے دوست ہیں، عرب ملکوں، پاکستان کے دیگر مسلمان ملکوں کے دوست، جنہوں نے شام کو برباد کر دیا، شام کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، آج وہ بڑے شیطان مسلمانوں کے دوست، جنہوں نے افغانستان تباہ کر دیا، وہاں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا، آج وہ مسلمانوں کے دوست۔ قرآن کہتا ہے دوستیاں بدلو۔ یہ ماہ مبارک آتا ہے کہ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرو، شیطان میں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں فرق پیدا کرو، اپنے اور شیطان کے درمیان گیپ پیدا کرو، فرق پیدا کرو، اس کے قرب سے ہٹو، اللہ کے قرب میں آؤ، اللہ کی چھتری کے نیچے آؤ، اللہ کے سائے کے نیچے آؤ۔ یہ تمہاری کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام وہاں بھی بیماری کے عالم میں رات اور دن، بیماری الگ ہے لیکن صبر کی انتہا، صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔
ایسا ضرب المثل بنا کہ ہمارے کئی علماء نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں پاکستانی نظام میں، انگریزی نظام سے اگر کسی آدمی نے انصاف لینا ہو تو کہتے ہیں اس کے لیے عمر نو چاہیے، خزانہ قارون چاہیے اور صبر ایوب چاہیے۔ آپ کو پاکستانی نظام سے، انگریزی نظام سے انصاف نہیں مل سکتا۔ اگر انصاف لینا ہو تو عمر نو چاہیے، 950 سال تو ان کی دعوت اور تبلیغ کی عمر ہے یہ، اور پھر خزانہ قارون چاہیے۔ اتنا پیسہ سارے کا سارا جائیداد بک جاتی ہے، تاریخوں پر تاریخیں پڑھتی رہتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ہو جائے، دوسری دفعہ پھر شیطان کی آنکھ کی طرف، پھر اگلا مرنا شروع ہو جائے، پھر اگلی عدالت، پھر اگلی عدالت، پھر وہاں پہنچ کر وہ پھر نیچے بھیج دیتے، پھر نیچے سے نئے سرے سے پھر وہ مقدمہ شروع ہو جاتا، پھر 30-25 سال، 40 سال، 50 سال پھر گزر جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے صبر ایوب چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ جل شانہ کلام مجید میں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب اللہ سے دعا ہوگی۔ شیطان نے آخری حملہ کیا، ان کی بیوی کو کہا کہ اب تو شیطان کے نام کے نظر مان لے۔ اب اس وقت ان کو دکھ ہوا، اب یہ ظالم ہمارا مال بھی چھین لے گیا، ہماری چیزیں بھی چھین لے گیا، اب یہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، نظریہ چھیننا چاہتا ہے، ہمارا علم و یقین چھیننا چاہتا ہے، اللہ کے آخری تعلق پر ضرب اور وار لگانا چاہتا ہے۔ ہمارے دل میں جو اللہ کا خیال پختہ ہو گیا، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اب کہتا ہے غیر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، غیر اللہ کے نام کی نظر مانو، غیر اللہ کے نام کا بکرا دے دو، غیر اللہ کا قانون تسلیم کر لو، غیر اللہ کا نظام مان لو، غیر اللہ کا رزق حرام اور بے حیائی کا نظام تسلیم کر لو۔ اب تو اس نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہا کہ تو حارث کے نام کا بکرا مان لے، تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ حارث کون ہے۔ نئے نئے لیڈر پیدا ہوتے رہتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے، نئے لیڈر پیدا کرتا ہے، جس کا نام پتہ نہیں ہوتا، نئے نام سے نیا لیڈر لے آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یہ تمہارا نیا لیڈر آ گیا۔ اب اس کی بات مانو۔ اب دنیا پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے، نئے نئے لیڈروں کو تجربہ کر رہے ہیں، جو قربانیاں دینے والے، آزادی کی جنگ لڑنے والے، علماء ربانیین جو اس دھرتی سے پیدا ہوئے، ان کو تو یہ جانتے نہیں، ان کو مانتے نہیں، ان کی تاریخ پڑھتے نہیں، جو نیا لیڈر آتا ہے اس کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایوب علیہ السلام کو فوراً سمجھ گئے، یہ نیا لیڈر جو شیطان نے گھر سے میری بیوی کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تو خود شیطان ہے، نام دوسرے کا لیتا ہے، پیش اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اب یہ شیطان وہ دوسروں کے روپ میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ اپنوں کے روپ میں آ کر گمراہ کرتا ہے، ان سے ذہن چھینتا ہے، ایمان چھینتا ہے، مال چھینتا ہے۔ آپ انگریزوں نے کیا کیا؟ بر صغیر سونے کی چاہیے، یہاں کا مال لوٹ کر لے گئے، علم چھین کر لے گئے، اخلاق لوگوں کے ختم ہو گئے، خوشحالی ختم ہو گئی، بیماریاں یہاں نہیں تھی، بیماریاں آ گئی، قتل و غارت بری اور نفرت آ گئی، سارا ماحول برباد کر دیا۔ اب آخر میں آئے ہماری نسلوں کے ذہن پر، ایمان پر، ان کے خیال، افکار اور عقائد پر ان کو ذہنی خرابیاں اور ذہنی بیماریاں پیدا کر کے ان کے دل و دماغ کو مسموم اور زہریلا کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پورا دور اسی پر مبنی ہے، اسی لیے یہ ماہ مبارک آ کر یہ شیطانی جال کو توڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتیں وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، شیطان کا جال کمزور پڑتا ہے، انسان کو نیکی کے ماحول سے، قرآن کے ماحول سے، ذکر کے ماحول سے، نماز کے ماحول سے روزہ رکھوا کر اس کے اندر کے شیطانی قوتوں کے آثار کو کمزور کر کے اس کو طاقتور بنائے، اس کا دماغ طاقتور، اس کا دل طاقتور، اس کا خیال یقین میں بدل جائے، اس کو روزے کا یقین ہو، اس کو ذکر کا یقین ہو، یہ خود افطار کرے، یہ دوسروں کو افطار کرائے، یہ دوسروں کی خدمت کرنے کا عادی بن جائے۔ اللہ جل شانہ یہ ماہ مبارک لا کر انسانوں کو دین کے اعمال کا، دین کی خدمت کا، مسجدوں کی آبادی کا، قرآن کے کھولنے کا ایک نیا دور دیتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم
تمہارے پاس آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، تم حاضر ہو کہ گئے ہو۔ اللہ کے پیغمبر خطاب کرا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت دعا مانگی اللہ کے حضور کہ اللہ ہم سب کچھ چھن جائے، آخری چیز انسان کے پاس نظریہ اور فکر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت ماحول سے ہوتی ہے، صحبت سے ہوتی ہے، یاد دہانی سے ہوتی ہے، توجہات سے ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے مطالعے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس اعلیٰ ترین تجلیات کے ماحول میں آنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری مملکت میں ہر مسجد، ہر آبادی میں قرآن حکیم کے حافظ بھیج کر قرآن حکیم کی تلاوت، اس کا عملی ماحول ہر جگہ بنوایا۔ پوری پالیسی تھی، سرکاری طور پر پالیسی کہ پوری امت رمضان المبارک میں قرآن حکیم سنے، اس تجلیات الہی کے نظام سے جڑ جائے۔ وہ رحمتیں جو رمضان میں قرآن کے نزول کی وجہ سے پہلے رمضان میں آئی تھی، آج بھی آتی ہیں، لیکن ہم نہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے، ہم بھاگنے کے چکر میں ہوتے۔ جو مسجد میں آتا ہے کہتا ہے میں یہاں سے جلدی بھاگوں، یہ حافظ صاحب نے دیر کر دی ہے، یہ قرآن پاک بہت ایسا پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ اب وہ 100 ہیلے بانے اور 100 قسم کے ان پر اعتراضات کرتا ہے مسجد میں آ کر، توجہ نہیں، توجہ بار کی طرف، بھاگنے کی طرف۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک مالک وہ بازار گیا اور 7 نوکر اور خادم کو لے گیا، جب وہ باہر گیا تو اذان ہو گئی، اس نے کہا تو میرا مالک مجازی ہے، اب مالک حقیقی کی آواز آ گئی، اذان ہو گئی، میں ذرا اس کے حضور ذرا حاضری دے دوں، سجدہ دے دوں۔ سجدہ بھی حاضری کا نام ہے نا، اللہ کے دربار میں حاضری لگاؤ، اپنے مالک حقیقی کے ہاں حاضری لگاؤ۔ اس نے کہا چل لگا حاضری۔ اب وہ باہر کھڑا ہو گیا، بولتا ہے، وہ سارے نکل کے چلے گئے، وہ کھڑا کھڑا باہر سے آواز دیتا ہے، اے باہر کیوں نہیں نکلتا، تجھے اندر کس نے پکڑ لیا؟ وہ کہتا ہے جس نے تجھے باہر کھڑا رکھا اس نے مجھے اندر پکڑ لیا، کہ تجھے اندر نہیں آنے دیتا اور مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہ مسجد سے بھاگتے ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، کوئی بات نہیں، مجبوریوں کا دور ہے، ہمارا دور سوال ہے، لیکن ایک طبقہ تو ہونا چاہیے جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں، کچھ آپ نے کام کاج آگے پیچھے کر کے پوری توجہ کے ساتھ یہ رمضان المبارک میں 5 نمازیں پڑھیں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ جو سنتیں وقفہ پڑھتے ہیں یہ بھی ایک مستقل درجہ ہے، یہ پورے اہتمام سے پڑھیں۔ اول وقت میں مسجد میں آئیں، ہر نماز میں۔ ہم تو آخری وقت میں آتے ہیں، ہماری عادت بگڑی ہوتی ہے، نماز پڑھی ہونے والی میں سارے آخر میں آتے ہیں، وہ تو نماز اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کاظم تھے امام زین العابدین، وہ اذان سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پہلے کیوں آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بڑی بد تہذیبی اور بے ادبی کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں وقت میں مالک بلاتا ہے، وہ بلائے تو ہم آئیں، ہمیں پتہ ہے کس وقت بلاتا ہے، جب وہ بلائے تو ہم موجود ہو، تو کتنا خوش ہوگا۔ جس طرح ایک بچے کو اسے پتا ہے کہ 5:02 پر میرے والد صاحب مجھ سے پانی مانگتے ہیں، تو وہ پانی کہیں تو اس وقت لے کر آئے، اور اگر وہ ٹائم کھڑا ہو تو اس وقت وہ وہاں موجود ہو، جی تو کتنے خوش ہوں گے۔ ہمارے اکابرین میں سے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال میں مالٹا میں قید ہو گئے، انگریزوں نے وہاں کالے پانی میں دور ہندوستان سے دور قید کر دیا۔ لوگ کہتے تھے وہاں سے تو نکل کے کوئی بھی نہیں آتا، ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے ٹکر لے رہے ہیں، جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن کی ہمت ہے، ایمان ہے، جرأت ہے کہ ہم نے امت کو، انسانیت کو، اپنے وطن کو، اپنی دھرتی کو آزادی دلائی۔ اب وہاں 80 سال کی عمر میں مالٹا کے اندر، وہاں جیل میں رمضان بھی آتا ہے، رمضان آیا، انہوں نے کہا ہندوستان میں پہلا رمضان آیا، تو کہا رمضان میں تو ہم قرآن سنتے تھے، ہندوستان میں تو حافظوں کی کمی ہو رہی، اور
اور حضرت ساری رات قرآن سنتے تھے، جی تراویح کی نماز میں شیخ ہوتے تھے۔ اب وہاں رمضان آیا، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو انتظام تو ہو نہیں سکتا، یہاں تو ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، مسلمان حافظ تو ہے کوئی نہیں ہے، علماء تو تھے سارے، بہت سارے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ کے روزے کے سامنے درس حدیث دیا، وہ بھی ساتھ قید میں، لیکن وہ بھی حافظ نہیں۔ کہنے لگے حضرت کی توجہ، حضرت کا شوق، پریشانی لگ گئی کہ یہ رمضان ہمارا بغیر قرآن کے کیسے گزرے گا؟ آج مسلمان قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ باہر رمضان گزار رہے ہوتے ہیں، گھر میں رمضان گزار رہے ہیں، وہ اپنے بستر پر موبائل دیکھ کر رمضان گزار رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ حال ہو گیا مسلمان کا رمضان قرآن کے بغیر گزر جاتا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں۔ لیکن اتنا بڑا احساس ہے دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرسین شیخ الحدیث، اس کا دل و دماغ رسول اللہ کی محبت سے، قرآن کی محبت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان کیسے گزرے گا؟ شاگرد استاد کا اضطراب دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میرا استاد پریشان، آج بے بس ہے کہ حافظ نہیں ہے تو رمضان بغیر قرآن کے گزرے گا، یہ کیسے ہوگا؟ اور میں حضرت آپ دعا کرتا ہوں، روزانہ صبح بیٹھتے ایک پارہ قرآن کا یاد کرتے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دیتے۔ سارا ایک مہینے کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں 4 سال کے قریب رہے، اور پہلے سال قرآن یاد کر کے وہاں اس مالٹا کی جیل میں ثابت کر دیا کہ مسلمان جب عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ ہم نے رمضان قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب حجاج کا قافلہ یہاں سے گیا ہندوستان سے حج پر، اور رمضان شریف جنت سفر میں آ گیا۔ اب خدا کی شان، سفر میں رمضان ہے، علماء کا بھی قافلہ ہے، لیکن حافظ کوئی نہیں تھا۔ اب تو حافظ ماشاءاللہ بہت ہیں، پہلے دور میں حافظ کم ہوتے تھے، جو ہوتے تھے وہ پکے، اب حافظ بہت ہیں سارے کچے۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، پہلے حافظ پکے ہوتے تھے اور تھوڑے ہوتے تھے، اب حافظ زیادہ ہیں اور پکے کم ہیں، نمازی بھی کچے ہو گئے، حافظ بھی کچے ہو گئے، یہ بڑا کام خراب ہو گیا۔ اب قافلہ حج پر جا رہا ہے اور سمندر میں رمضان شروع ہو گیا، چاند طلوع ہو گیا، اس قافلے میں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور رمضان بغیر قرآن کی گزر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب پھر سارے علماء کو شوق بھی لگا اور افسوس بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ حافظ کوئی بھی نہیں، رمضان بغیر قرآن کے، اور اس کا ایک دن ایک رات کیوں گزر گئے اس کے بغیر؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہیہ کر دیا، ارادہ کر دیا کہ میں نے قرآن یاد کرنا، ایک سپارہ روزانہ یاد کرتے اور رات کو سناتے۔ حالانکہ بڑی عمر، بڑی علمی شخصیت، لیکن رمضان میں قرآن پاک یاد کرتے رہے۔ ہفتہ 10 دن تو رمضان وہ سفر کے گزر جاتے تھے، 10-12 دن لوگ بانی سفر کرتے تھے، پیدل جاتے تھے اور پھر وہاں سے گزرتے تھے۔ تو اس طرح رمضان آیا ہے، دیکھو ان کے اندر بے قراری آ گئی، اب رمضان آ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، نماز کہاں پڑھنی ہے، قرآن پاک سننا ہے، اس کا درس سننا ہے، اس کا پیغام سننا ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز میں سننا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اللہ والوں کیا اہتمام، پوری امت میں اہتمام۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں اپنی پوری مملکت میں پوری امت کو قرآن پاک پر کر دیا۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ اجلہ صاحب، عورتوں کی مدینہ میں انہوں نے الگ تراویح کی نماز کا امام ان کو بنایا، اور میں تم مدینہ کی عورتوں کو نماز پڑھاؤں تراویح کی نماز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ رات کے اول حصے میں 1 بجے تک وہ قرآن پاک سنایا کرتے تھے، خود سناتے تھے امام بخاری، 20 رکعت تراویح، اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے، 3 قرآن ختم کرتے، اور پھر
تہجد میں الگ، اس کے بعد جیسے تراویح کی نماز ختم کر کے پھر اس کے بعد تہجد کی نماز شروع کر دیتے، پھر تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے اہل اللہ کا معمول تھا کہ رمضان آیا تو ساری رات وہ جاگتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول گرامی تھا کہ ساری رات کھڑے رہتے، ساری رات عبادت کرتے۔ حدیث میں آتا ہے 3 دن آپ نے تراویح پڑھائی اور آخری تہجد بھی پڑھائے، اور آخری وقت میں لوگوں نے جلدی جلدی جا کر سحری کی کہ وقت نہ نکل جائے، بالکل سحری کے آخری وقت میں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا 3 دن۔ حدیث میں موجود، آپ اس سے اہتمام دیکھیں کہ رمضان کی راتوں کو وہ اللہ کے سامنے زاریوں میں گزارتے ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو ایسا چلتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں قیام میں گزرتی ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اب یہ ہمارا ارادہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف توجہ میں، اپنے اندر کمال، اب ہمارے اندر کمال کیا پیدا ہوگا کہ سب سے بڑی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، یہ سب سے بڑا کمال۔ تو رمضان میں اللہ قریب آ جاتے ہیں، بندے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ قریب آتے ہیں، بندے میں آ گیا ہوں، اب آ جاؤ تم میرے پاس۔ سارا سال 11 مہینے تم اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں، اپنے دیگر کاموں میں، اپنے دیگر فکروں میں تم مجھ سے دور رہے، اب تو میں تمہارے قریب آ گیا ہوں، اب تو آ جاؤ میرے پاس۔ کب آؤ گے؟ ان ھذا الشہر قد حضرکم، اللہ کے پیغمبر فرماتے یہ مہینہ تمہارے قریب آ گیا ہے، اب تم کدھر ہو؟ تم اس سے حاضر ہو کہ غائب ہو؟ اب تم غائب، میں رمضان حاضر، مسلمان غائب۔ جی اب یہ مسلمان کس مہینے میں حاضر ہو گئے؟ رمضان حاضر ہو گیا، مسلمان بھی حاضر ہے، مرد اور عورتیں حاضر۔ صحابیات کا کتنا ذوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، رسول اللہ نے رمضان میں مسجد میں بیویاں خانہ منامہ لگوایا اعتکاف کے لیے، ساری ازواج مطہرات نے مسجد میں بھی اپنے خیمے لگوا لی کہ ہم تو مسجد میں اعتکاف کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا اعتکاف مسجد میں، تم گھر میں اعتکاف کرو۔ یہ شوق تھا، اس شوق میں انہوں نے عمل کر دیا۔ آج مسلمانوں میں رمضان کی آمد پر وہ شوق ختم ہو گیا، وہ ذوق ختم ہو گیا کہ جس سے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ تو فرمایا پورے رمضان کا حاصل کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا حصول۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے خاص فرشتے، عنایات، تجلیات کا نزول، ان سے براہ راست بندوں کی ملاقات ہو، اور انسان اللہ کی ساری خیرات، ہر قسم کے انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اندر باہر سے اسے دھویا جاتا ہے۔ میں کر رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام، ساری زندگی انہوں نے عبادت میں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارا، اور جب یہ دعا مانگی نہ تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا کہ میرا ایوب میرے لیے کتنی مشکلات برداشت کر رہا ہے۔ آج ہم رمضان میں کچھ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، تو یہ اللہ کے لیے دکان میں بیٹھتے تھکتے ہیں، کام کرتے ہیں تھکتے ہیں، دنیا کے لیے تھکتے ہیں، ذرا رمضان میں اللہ کے لیے بھی تھک کے بتائے جی۔ اراللہ من انفسکم خیرا، اور میں اللہ کو ذرا تھک کے بتاؤ کہ اللہ ہم تیرے لیے تھک رہے ہیں، ہم تیرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم تیرے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں، ہم تیرا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے اس تعلق میں جب انہوں نے اللہ سے التجا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں کمزور بندہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کریں۔ نعم العبد ایوب، بہترین بندے ہیں ایوب، صابر ہیں ایوب علیہ السلام۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب اب تمہارا ابتلا کا دور ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب
یہ گرم پانی کا چشمہ، اس میں ذرا ڈبکی لگاؤ، وہ ساری بیماری اس نے غسل کیا تو گل کے ختم۔ اب ایوب علیہ السلام پر ساری نعمتیں آنا شروع ہو گئی، اللہ نے ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ آج تو بارش برستی نہیں، ایوب علیہ، جب انسان کا عزم پختہ ہوتا ہے، وہ محبت الہی میں، عبادت الہی میں، اللہ کا بندہ بننے میں انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے، اپنی عنایات اور مہربانیوں سارے خدا نے اس کے لیے کھول دے۔ اب ایوب علیہ السلام پر سونے کی بارش ہو رہی، سونے کی ٹڈیاں برس رہی۔ حدیث میں موجود ہے ایوب علیہ السلام جب بارش ہو رہی ہے سب کو اکٹھا کریں، یہ بھی جلدی جلدی اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا ایوب جلدی جلدی کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ جی کہنے لگے یا اللہ تیرے فضل سے، تیرے شکرانے کے طور پر تو نے دی ہے نعمت، میں اسے کیوں گم ہونے دوں، میں اس کا کیوں نہ پہنچوں، جلدی جلدی اکٹھا کر لیں۔ تو رمضان آگے جلدی جلدی اکٹھا کر لیں۔ اس طرح سونے کی ٹڈی دل بارش اوپر ہو رہی تھی، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سونے کی بارش سمجھے رمضان میں، ہم اس کو بھی حاصل کرنے والے بن گئے۔ تو فرمایا جو اس میں رمضان میں محروم ہو گیا تو مستقل محروم ہو گیا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جو آدمی رمضان المبارک میں اپنی جس نیکی کا معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا سال وہ نیکی آسان کرتا ہے۔ اس لیے اپنا عزم لے کر جائیں، انشاءاللہ ہم نے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، خود بھی افطار کرنا ہے، دوسروں کو بھی افطار کرانا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھنا، اول وقت میں آ کر پورے اہتمام کے ساتھ سنت موقع بھی، تہجد کی نماز بھی، اوابین کی نماز بھی، چاش کی نماز بھی، اور اسی طرح ذکر اذکار بھی، سارے کام بھرپور طریقے سے کرنے ہیں۔ یہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزار کر، پتہ نہیں آئندہ سال کس کو رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو کیا پتہ، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے آج نہیں۔ اس لیے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اسے گزاریں۔ دیکھیں انشاءاللہ توجہ سے گزاریں گے اللہ تعالیٰ بہت دے گا، دینے والا وہ ہے، رزق بھی اس کے پاس ہے۔ آپ جب توجہ سے رمضان گزارے اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام، الحمدللہ آپ اس مسجد میں ہمارے اہل علم قرآن سناتے ہیں جی، جن کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، قرآن کی تشریح اور تفسیر بھی آتی ہے، وہ قرآن سناتے ہیں، اس قرآن کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ابن حاضر الامہ سب سے بڑے لوگ، وہ فرماتے تھے میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھوں اور سورہ زلزال اذا زلزلت الارض ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھوں مجھے زیادہ بہتر۔ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کا مزہ لطف دوبالا ہوتا ہے، بے سمجھے پڑھیں پھر بھی اس کا مزہ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کا تعلق ہوتا ہے، تعلق سے فائدے سے خالی نہیں ہے قرآن کا پڑھیں، لیکن جب سمجھ کر پڑھیں ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھیں جی تو پھر انشاءاللہ اس کی اب یہ دور ہمارے الحمدللہ ہمارے والد صاحب کے دور سے جی اب ان کا بھی دور 35 سال ہمارے ہو گئے، 45 سال ان کا دور بھی یہاں گزرا ہے شہر میں، انہیں قرآن کا ایک ماحول بنا۔ رمضان شریف میں جو تراویح میں قرآن سنایا جاتا تھا اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی 35 سال سے یہ معمول ہمارا بھی، ہم نے تو معمول قائم رکھا ہوا، اور اب آپ لوگوں کی بھی حاضر ہونے کی بات، قرآن آ گیا، رمضان آ گیا، اب مسجد آ گئی، اب مسلمان غیر نہ ہوں، اس لیے تہیہ کر لیں کہ ہم نے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک میں رمضان آخری زندگی کا رمضان سمجھ کر گزاریں گے اور اس کا پورا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں پوری امت کو دین اسلام کی اس ماہ مبارک کی برکات، پورے دین کی برکات، اس سے جو تربیتی مقاصد وابستہ ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کا اہتمام نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد، سبحانک اللہم